السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شام کے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اچانک چند کافر وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بے سر و سامان ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، ایک رات کے لیے ہمیں اپنے پاس مہمان بنا کر رکھ لیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، ان مہمانوں کو آپس میں بانٹ لو۔ چنانچہ ہر ایک صحابی نے ایک مہمان منتخب کر لیا۔ ان مہمانوں میں سے ایک بہت پیٹو اور بسیار خور تھا۔ چونکہ یہ جسامت میں بھی بہت موٹا تھا، اس لیے اس کو کوئی اپنے گھر نہ لے کر گیا، وہ اکیلا مسجد نبوی میں رہ گیا۔ جب کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو اپنے ساتھ مہمان بنا کر لے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں 7 بکریاں دودھ دینے والی تھیں۔ یہ دودھ دینے والی بکریاں جنگل میں نہ جاتی تھیں تاکہ ضرورت کے وقت ان کا دودھ دہو کر استعمال کر لیا جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے دسترخوان بچھایا اور گھر میں جو روٹی اور سالن پکا ہوا تھا اس کے سامنے لا رکھا۔ وہ مہمان جس کا نام اوج بن انک تھا وہ سب کچھ کھا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر 7 بکریوں کا دودھ بھی پی گیا، حتیٰ کہ اس بسیار خور نے گھر والوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، یعنی وہ 18 آدمیوں کا حصہ اکیلا ہی کھا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک لونڈی کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ جب وہ مہمان سونے کے لیے حجرے میں گیا تو لونڈی جو کہ غصے میں بھری ہوئی تھی، اس نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ جب آدھی رات ہوئی تو اس کافر کو بد ہضمی کی وجہ سے قضائے حاجت کی ضرورت درپیش ہوئی اور پیٹ میں درد شروع ہوا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا، لیکن جب دروازے پر ہاتھ رکھا تو اس کو بند پایا۔ اس نے دروازے کھولنے کی بہت تدبیریں کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ اس پر وہ بڑا پریشان ہوا۔ قضائے حاجت کی شکایت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار اس نے قضائے حاجت کو دبانے کی یہ تدبیر کی کہ بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ نیند کی حالت میں اسے ایک خواب دکھائی دیا اور اس نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ویرانے میں دیکھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو خالی ویرانے میں دیکھا تو چونکہ اسے ایسے ہی ویرانے کی ضرورت تھی، اس لیے نیند کی حالت میں ہی اس نے بستر پر پخانہ کر دیا۔ ابھی وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کی نیند بھی کھل گئی۔ اس نے بستر کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ سنجاست میں بھرا ہوا تھا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے دل میں نازیبا حرکت سے بہت سی پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ اپنی رسوائی کے ڈر سے کانپ اٹھا، دل میں کہا کہ میرا سونا میری بیداری سے بھی بدتر ہے، یعنی جاگتے میں زیادہ کھا لیا اور سوتے میں بستر پر پخانہ کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ اس بات کا منتظر تھا کہ یہ رات کب ختم ہوگی تاکہ دروازہ کھلنے کی آواز آئے اور وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح یہاں سے بھاگ اٹھے تاکہ کوئی اس کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پردہ غیب سے مہمان کی یہ حرکت معلوم ہو چکی تھی۔ چنانچہ صبح کے وقت آپ خود تشریف لائے اور دروازہ کھول کر خود چھپ گئے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو اور وہ باہر نکل کر بلا دھڑک چلا جائے۔ جب کافر نے دروازہ کھولا دیکھا تو خاموشی سے باہر نکل کر بھاگ اٹھا۔ اس اثناء میں ایک صحابی وہاں پر آئے اور حجرے میں داخل ہوئے اور بستر اٹھا کر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لے کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے مہمان نے یہ کیا کر دیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے اور فرمایا، ایک لوٹا پانی کا بھر کر لے آؤ تاکہ میں اس سنجاست کو اپنے ہاتھوں سے دھو دوں۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر اور صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے۔ سب اس کام کے لیے آگے بڑھے کہ اس گندگی کو ہم دھو دیتے ہیں، آپ رہنے دیں، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ سنجاست میں خود اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گا۔ ادھر وہ مہمان
جب بھاگ کر بہت دور چلا گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک نہایت یادگار قسم کی موتی تھی جو اب نہیں ہے۔ اس نے خیال کیا کہ وہ حجرہ جہاں میں نے رات کو قیام کیا تھا، لا علمی اور عجلت میں موتی اس جگہ پر چھوڑ آیا ہوں۔ اگرچہ وہ اپنے فعل سے شرمندہ تھا، مگر موتی کی حرص نے اس کی شرمندگی ختم کر دی اور اس کو دوبارہ لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ موتی کے لیے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات اپنے دست مبارک سے اس کی نجاست دھو رہے تھے۔ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ موتی کو بھول گیا اور دیوانہ وار اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ جب اس کے سر سے خون بہا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پر رحم آنا شروع ہو گیا۔ وہ مہمان نعرے مارتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت سے ڈرو۔ پھر وہ اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا تھا کہ میرا منہ اس قابل نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روبرو ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی یہ بے قراری دیکھ کر اٹھے اور اسے اپنے سینے اقدس سے لگا لیا۔ پھر اس کو اطمینان دلایا اور تسلی دیتے ہوئے نور ایمان عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ایمان پیش فرمایا۔ اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو آج کی رات بھی ہمارا مہمان رہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں تو ہمیشہ کے لیے آپ کا مہمان ہوں۔ اب تو میں جہاں کہیں بھی رہوں آپ کے دسترخوان کا خوشہ چین ہوں۔ آپ نے مجھے حیات ابدی عنایت فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ عربی اس رات پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مہمان ہو گیا اور بسیار خور جو اب مسلمان ہوا تو ایک بکری کے آدھے دودھ سے ہی سیر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے مزید کھانے پر اصرار فرمایا کہ دودھ اور روٹی کھا لے، مگر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ سب گھر والے حیران تھے کہ آج یہ مہمان تھوڑی سی غذا سے ہی سیر ہو گیا۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 انتڑی میں کھاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر بڑے بڑے کفار نے بھی اسلام قبول کر لیا۔